अपने खुसूसी मेहमान मुकर्रिर नबीरे शेखुल इस्लाम मुकर्रिर ज़ीशान हज़रत मौलाना सैयद मुफ्ती मोहम्मद अफ़ान साहब कासिमी मंसूरपुरी दामद बरकातुम से हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और अपने कीमती बयान से हम सामीन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व इमामना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमा कसीरा कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। क़ुल अतीअुल्लाह वर्रसूल फ़इन तवल्लव फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। स्टेज पर तशरीफ फरमा निहायत ही काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, मेरे बहुत ही मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों और पर्दा नशीन माओं और बहनों, सबसे पहले हम सबको उस रब्बुल जलाल का शुक्रगुजार होना चाहिए जिसने अपनी खास तौफीक से इस ठंडी रात में दीन की निस्बत पर और कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ मुफीद और कीमती बातें सुनने और सुनाने की गरज से जमा होने की सआदत मयस्सर फरमाए। बारी ताला हम सब के इस इज्तिमा को और मिल बैठने को अपनी बारगाह में कबूलियत का शरफ नसीब फरमाए और जो बातें इस मुअक्कर स्टेज से हम तक पहुँचे, बारी ताला हम सबको उन पैगामात व हिदायत पर अमल की सआदत से भी बहरवर फरमाए।
اس موقع پر تمام شرکاء اور حاضرین کی جانب سے مبارکبادی کے مستحق ہیں انجمن نوجوانان مدنی کے ذمہ داران و کارکنان، احباب اور ساتھی، جنہوں نے محنت و جد و جہد اور دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس محفل و پروگرام کو آراستہ کیا، سجایا، سنوارا، جس کے نتیجے میں باری تعالیٰ نے ہمیں یہاں حاضری کی توفیق میسر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان نوجوان بھائیوں کو، ان احباب کو، ان منتظمین کو اپنی شان عالی کے مطابق بہترین بدلہ مرحمت فرمائیں، اور جس مقصد کے لیے اس پروگرام کا انعقاد ہوا ہے باری تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائیں۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے سیرت اولیاء اللہ اور اصلاح معاشرہ۔ اس عنوان کے دونوں جز ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مربوط ہیں اور ملے ہوئے ہیں۔ اللہ کے مقرب اور نیک بندوں کی زندگی اگر ہمارے پیش نظر ہوگی اور ان کے پاکیزہ اعمال کے مطابق ہمارے روز و شب اور صبح و شام گزریں گے تو یقینی طور پر ہمارے سماج اور معاشرے میں اصلاح اور سدھار کی ہوائیں چلنے لگیں، اور ان برائیوں سے، مفاسد سے، خرابیوں سے، عیوب سے، نقائص سے ہمارا سماج اور معاشرہ پاک ہونے لگے گا۔ جن برائیوں اور بدعمالیوں کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے انسانی سماج اللہ کے غضب اور غصے کا مستحق بنتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے مقرب بندوں کی سیرت کو، ان کی زندگی کو، ان کے احوال کو، ان کے ذوق عبادت کو اور شوق اطاعت کو بیان کرنے کا منشا اور مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کی سنہری زندگی کی پاکیزہ تعلیمات ہم بھی اپنی زندگی کے اندر اتارنے والے بنیں اور اسی روشنی میں اپنے آپ کو زندگی گزارنے کا پابند بنائیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سرتاج اولیاء، سید الاولیاء، تمام انسانیت کے سردار، فخر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ آپ کی زندگی ساری انسانیت کے لیے، قیامت تک آنے والے اللہ کے بندوں کے لیے مشعل راہ ہے، رہنما کا کام کرنے والی ہے۔ دنیا میں آنے والا جو انسان جس درجہ اپنے آپ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر عمل کرنے کے لائق بنائے گا، اللہ رب العزت والجلال اس کو اسی درجہ ولایت کا مقام و مرتبہ عطا فرمائے۔ معیار ولایت، معیار بزرگی اور اللہ کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرنے کا معیار سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں کو اپنانا ہے، نبی کریم علیہ السلام کے کردار و اخلاق کو، آپ کی تعلیمات و ہدایات کو اپنی زندگیوں کے اندر جگہ دینی۔ جو جتنا زیادہ متبع سنت ہوگا اللہ کی نگاہ میں ولایت کے اعتبار سے اس کا اتنا ہی اونچا مقام و مرتبہ ہوگا۔ اللہ رب العزت والجلال
ہم سب کو اپنے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی عقیدت و محبت کا اظہار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں، اور پیغمبر علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور آپ کی پاکیزہ ہدایات پر عمل باری تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ یہ سچائی ہے کہ اللہ کے مقرب بندوں کی زندگی کے مطابق اگر ہم اور آپ بھی اپنی زندگی بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو اللہ دنیا میں تو سرخروئی اور کامیابی سے ہمکنار فرمائیں گے ہی، آخرت میں بھی وہ مقام بلند ہمارا مقدر ہوگا کہ جس پر انبیاء اور شہداء بھی رش کرنے والے ہوں۔ سبحان اللہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کے سامنے ان اعمال کو وضاحت کے ساتھ ذکر کیا ہے جس کو اختیار کرنے کے نتیجے میں اللہ کا ایک بندہ، ایک مسلمان مرد و عورت عظمت و رفعت کے اس مقام تک رسائی حاصل کر لیتا ہے جس مقام تک رسائی آسانی سے کسی انسان کو نصیب نہیں ہوتی۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے ہم سے سوال کیا۔ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تشریف فرما تھے۔ آپ نے پوچھا، الا اخبرکم باقوام لیسوا بانبیاء ولا شہداء ولكن یغبطهم الانبیاء والشہداء یوم القیامہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے سوال کیا کہ کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو انبیاء اور شہداء کی جماعت سے نہیں ہیں لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت والجلال نے ان کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہوگا کہ جس پر انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے۔ کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ فرمایا بمنازلہم من اللہ علی منابر من نور یعرفون، اللہ کی جانب سے ایسے نورانی منبروں پر ان کو مقام عطا کیا جائے گا کہ جس میں وہ دور ہی سے ممتاز اور نمایاں دکھائی دیں گے اور ہر شخص ان کو دیکھ کر پہچان لے گا کہ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو باری تعالیٰ نے قابل رشک مقام سے سرفراز فرمایا۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ بشارت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے بیان فرمائی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مشتاق ہو گئے ان لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے جن کو اللہ یہ مقام رفیع اور مقام بلند عطا فرمائے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تو منتظر رہا ہی کرتے تھے اس طرح کے نسخوں، ایسے اعمال کے انتظار میں رہتے تھے جن کو کر کے وہ اپنے لیے دنیاوی اور اخروی سعادتوں کو مقدر کرا سکتے۔ تو صحابہ نے سوال کیا، من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ یہ خوش نصیب لوگ ہوں گے کون جن کو نورانی منبروں پر جگہ عطا کی جائے گی اور جن کے مقام و مرتبے پر انبیاء اور شہداء بھی رش کرنے والے ہوں گے، یہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کی صفات کیا ہوں گی؟ ان کی علامات و نشانیاں کیا ہوں گی؟ ان کے عادات و اطوار اور خصائل کیا ہوں گے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان خوش نصیب لوگوں کی 3 صفات کو ذکر فرمایا اور ان صفات کا تذکرہ فرما کر نبی پاک علیہ السلام نے ہمارے اور آپ کے لیے بھی راستے کو آسان کر دیا
اگر ہم بھی اس مقام بلند تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارک سے بیان ہونے والی ان 3 صفات کو اپنی زندگی میں جگہ دے کر اس مقام بلند کے مستحق بن جائیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا الذین یحببون عباد اللہ الی اللہ، وہ خوش نصیب لوگ جن کو اللہ پاک قیامت کے دن عظمت و رفعت کا وہ مقام و مرتبہ عطا فرمائیں گے جس پر انبیاء بھی رش کرنے والے ہوں گے۔ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنانے کا کام کرتے ہوں۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب کیسے بنائیں گے؟ اللہ کے بندوں کے سامنے وہ راستہ پیش کرتے ہوں گے، اللہ کے بندوں کو وہ راہ دکھاتے ہوں گے، اللہ کے بندوں کو ان بھلائیوں کا حکم دیتے ہوں گے جس راستے پر چل کر، جن بھلائیوں کو اختیار کر کے وہ اللہ کی محبوبیت کا مقام و شرف حاصل کریں گے، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت والجلال ان کو وہ مقام بلند عطا فرمائے۔ لوگوں کے سامنے دین کی بات کرنا، امر بالمعروف یعنی بھلائی کا حکم دینا، نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا، نماز سے دور ہو کر زندگی گزارنے والوں کو مسجد لانے کی فکر کرنا، قرآن کی تلاوت سے غافل ہو کر زندگی گزارنے والے لوگوں کو اللہ کے کلام کی تلاوت کا عادی بنانے کی کوشش کرنا، دینی اعتبار سے بے راہ روی اور غفلت کی زندگی کا شکار ہو کر اپنی قیمتی زندگی کو ضائع کرنے والے نوجوانوں کو ذمہ داری کا احساس دلانا، وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ کا مقرب بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم اگر اللہ کے بندوں تک اس پیغام کو پہنچائیں گے، اس امانت کو منتقل کریں گے، قرآنی اور نبوی ہدایات کو عام کریں گے اور لوگوں کو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے تیار کریں گے، تو گویا کہ ہم وہ راستہ دکھا رہے ہیں جس پر چل کر اللہ کے بندے اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور جو اللہ کا محبوب بن گیا اس کی دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت والجلال نے اپنی محبوبیت کا مقام حاصل کرنے کے لیے جو جامع ترین نسخہ بیان فرمایا ہے وہ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقے کی اتباع اور پیروی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آپ فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بن کر اس دنیا میں زندگی گزارنا چاہتے ہو، اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہو، مالک کی نگاہ رحمت و عنایت کے مستحق بننا چاہتے ہو، تو میری اتباع اور پیروی کرنی ہوگی، میرے نقش قدم پر چلنا ہوگا، میری بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، باری تعالیٰ تم سے محبت و تعلق کا اظہار فرمانے لگیں گے اور اللہ پاک تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، معاف فرما دیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ پاک تو بہت بخشش فرمانے والے اور بڑی مہربانی کرنے والے۔ ایک انسان کے لیے
اس سے بڑی سعادت اور نیک بختی کوئی دوسری نہیں ہو سکتی کہ وہ اللہ رب العزت والجلال کا مقرب و محبوب بن جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی حاصل کرنے والے خوش نصیب لوگوں کی صفات کو ذکر کرتے ہوئے پہلی صفت یہی بیان فرمائی، الذین یحببون عباد اللہ الی اللہ۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنانے کا کام کرتے ہیں۔ اور دوسری صفت بیان فرمائی، والذین یحبون اللہ الی عبادہ۔ یہ خوش نصیب لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بندوں کے دلوں میں اللہ کی محبت راسخ کرنے کا کام کرتے ہیں۔ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، صرف ایک طرف سے محبت کا اظہار ہو اور دوسری طرف سے تعلق و محبت کا اظہار نہ ہو تو کام نہیں چلے گا۔ اللہ پاک کی محبوبیت کا مقام اگر حاصل کرنا ہے تو اللہ رب العزت والجلال سے بھی حقیقی محبت کا اور باری تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کا کامل طور پر مظاہرہ کرنا ہو۔ جب تک اللہ کی سچی اطاعت و فرمانبرداری نہیں ہوگی اس وقت تک انسان اللہ کی محبوبیت کا مقام حاصل کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہو پائے۔ آج ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم باری تعالیٰ کو معبود و مسجود مانتے تو ضرور ہیں، اس کی خدائی کا، الوہیت کا، سلطنت کا، حکومت کا اعلان کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں زبان سے بھی اور دل سے بھی، لیکن عملی طور پر ایک بندے کو جس طرح عبدیت کی زندگی اللہ کے احکامات کے سامنے گزارنی چاہیے تھی، ایسی غلامی کی زندگی گزارنے میں عملی طور پر ہم کامیاب نہیں دکھائی دیتے۔ زبانی طور پر ہم اللہ کو اپنا معبود تسلیم کرتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کا عبد، غلام اور بندہ کہتے ہیں، لیکن ایک غلام کو، ایک بندے کو جس طرح اپنے آقا کے اشاروں پر چلنا چاہیے اور جیسے مالک کی مرضی اور منشا کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، بتانی چاہیے، افسوس اس بات پر ہے کہ ایسی زندگی ہماری نہیں گزرتی۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کاموں کو ہمارے لیے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، اس کے باوجود بھی پوری ڈھٹائی کے ساتھ اور دھڑلے کے ساتھ اس بدعملی کے ہم مرتکب ہوتے ہیں۔ ابھی مفتی صاحب دامت برکاتہم نشے کے نقصانات اور اس کی حرمت اور ناجائز ہونے کے دلائل ہمارے سامنے پیش فرما رہے ہیں۔ مسلمان جانتا ہے کہ شراب اور ہر طرح کا نشہ شرعی اعتبار سے اس کے لیے ناجائز اور حرام ہے، عقلی اعتبار سے بھی یہ انسان کے لیے مضر اور نقصان دہ ہے، لیکن اس کے باوجود جو لوگ شراب کے لتی ہوتے ہیں، نشے کے عادی ہوتے ہیں، ان کو اس کی کوئی پرواہ ہوتی نہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی کیا ہدایات ہے۔ وہ تو اپنے گندے ذوق کی تسکین کے لیے جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں، گویا کہ انہوں نے عملی طور پر اپنی خواہش کو اپنا آقا اور معبود مان رکھا ہے، اپنی خواہش کی غلامی کرتے ہیں، اللہ کی غلامی نہیں کرتے۔ زبان سے پوچھو تو کہیں گے کہ ہاں ہم اللہ کو معبود و مسجود تسلیم کرتے ہیں، لیکن جب عمل دیکھا جائے تو اللہ پاک کی طرف سے اگر حکم دائیں جانب چلنے کا ہوگا تو ہماری راہ بالکل بائیں جانب اور مخالف سمت میں ہوگی۔ تو محض زبانی جمع خرچ دکھائی دیتی ہے، عملی اعتبار سے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل پیرا نہیں دکھائی دیتی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے سچی محبت کرنے والے بنے،
تاکہ باری تعالیٰ کی محبوبیت کا مقام ہمیں حاصل ہو اور اللہ پاک کی نگاہ میں مقام محبوبیت حاصل کر کے اس بلند مقام تک ہماری رسائی ہو پائے جس کو انبیاء اور شہداء بھی رشک کی نگاہ سے دیکھیں۔ تیسری صفت نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی، وَيَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ نُصْحًا، وہ خوش نصیب لوگ جن کو اللہ روز قیامت نہایت مقام رفیع اور مقام بلند سے سرفراز فرمائیں گے۔ کون ہوں گے؟ جو اللہ کی اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر خیر خواہانہ جذبات کے ساتھ زندگی گزارتے ہوں گے، جن کے سینوں میں وہ دل ہوگا جو انسانیت کی نصح، خیر خواہی اور ہمدردی کے لیے دھڑکتا ہوگا، جو صرف اپنی فکر کر کے اس دنیا میں زندگی گزارنے والے نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کی دیگر مخلوقات کی بھی فلاح و بہبود کی فکر ان کے ذہن و دماغ کے اندر ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ساری انسانیت کی کامیابی اور فلاح کی فکر لے کر اس دنیا کے اندر جیتا ہے، اللہ اس کو وہ مقام رفیع عطا فرماتے ہیں کہ جس پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں۔ اور یاد رکھیے، کسی بھی انسان کی جانب سے کسی دوسرے انسان کے حق میں سب سے بڑی خیر خواہی اور ہمدردی یہ ہوگی کہ وہ اپنے بھائی کو دین کا راستہ دکھانے والا بن جائے، صحیح بات بتانے والا بن جائے، اچھا مشورہ دینے والا بن جائے۔ اس سے بڑی خیر خواہی ایک انسان کی جانب سے کسی دوسرے انسان کے حق میں کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ پاک نے جس دین و مذہب سے، جس شریعت سے، جس نظام زندگی سے نبی پاک علیہ السلام کی غلامی کے نتیجے میں ہمیں اور آپ کو وابستہ کیا ہے، وہ دین تو سراپا خیر خواہی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، الدین النصیحہ، دین نام ہی ہے خیر خواہی کا۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی ہو، ائمہ مسلمین کے ساتھ یعنی علماء اور ائمہ مساجد اور سماج کے مقتدی پیشوا اور ذمہ دار لوگوں کے ساتھ خیر خواہی ہو، یعنی ان کے مشوروں پر عمل کیا جائے، اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی ہو، یعنی ان کو اچھائیوں کی طرف راغب کیا جائے اور برائیوں سے بچانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ نے اس دین سے ہمیں جوڑا ہے جو ہمیں شروع سے لے کر اخیر تک انسانیت کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کی تلقین کرنے والا ہے۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ کیجیے۔ پیغمبر علیہ السلام اس دنیا میں صرف اپنی ذات کے لیے نہیں جیے بلکہ آپ اسی فکر میں اپنی زندگی کو گزارتے رہے کہ اللہ کے بندوں کا رشتہ اللہ سے کیسے جوڑا جائے، انسانوں کو جہنم کے راستے سے بچا کر جنت کے راستے پر کیسے ڈالا جائے۔ یہی فکر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن و دماغ پر حاوی رہتی تھی، اور اسی فکر کو اوڑھنا اور بچھونا بنا کر پیغمبر علیہ السلام اپنی صبح و شام کو بتایا کرتے تھے، گزارا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دلوں میں بھی پیغمبر علیہ السلام نے اسی فکر کو منتقل فرمایا کہ خود بھی دینی تقاضوں پر عمل کرو اور اللہ کے بندوں کو بھی دینی تقاضوں پر عمل کرنے کا پابند بناؤ، دکھ اور درد میں انسانیت کے ساتھ کھڑے ہوئے دکھائی دو، پریشان حال لوگوں کی مدد کرو، ضرورت مندوں کا تعاون کرو، بھوکوں کو کھانا کھلانے کا کام کرو، پیاسوں کو پانی دینے کا اور پیاس بجھانے کا کام کرو۔ انسانیت کے لیے
تمہارے سینے کے اندر موجود دل دھڑکنا چاہیے اور اپنے اخلاق کے ذریعے، کردار کے ذریعے، بہترین رویے کے ذریعے اللہ کے بندوں کو اپنے سے مانوس کرنا چاہیے، تاکہ تمہاری زبان سے نکلنے والے جملے ان کے دلوں کو اپیل کرنے والے بنے اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو۔ مختلف انداز سے نبی پاک علیہ السلام اس طرح کے جذبات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دلوں میں پیدا فرمایا کرتے تھے۔ ایک معمول تھا پیغمبر علیہ السلام کا کہ آپ عام طور پر فجر کی نماز سے فارغ ہو کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جانب رخ کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین حلقہ بنا لیتے تھے اور پیغمبر علیہ السلام کے سامنے اپنے دل کی بات رکھا کرتے تھے۔ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ خواب سناتا، پیغمبر علیہ السلام ضرورت محسوس فرماتے تو تعبیر بیان فرما دیتے۔ کسی کو کوئی اور پریشانی لاحق ہوتی تو نبی کریم علیہ السلام کے سامنے وہ تذکرہ کیا جاتا، پیغمبر علیہ السلام اس کا حل پیش فرماتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ نبی پاک علیہ السلام خود کچھ نصیحت فرماتے، سوالیہ انداز میں پیغمبر علیہ السلام بھی نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ نے 4 نصیحتیں فرمائیں سوال کے انداز میں۔ سب سے پہلے آپ نے مجلس میں موجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا، من اصبح منکم اليوم صائما، بتاؤ بھئی آج کس نے نفلی روزہ رکھا؟ اس سوال کے ذریعے آپ نے نفلی روزے کی ترغیب دی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اس لیے کہ رمضان کا روزہ تو فرض ہے، وہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، لیکن سال بھر نفلی روزوں کا اہتمام بھی مسلمان کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ ہر مہینے کی 13، 14، 15 ان 3 تاریخوں میں روزہ رکھتے تھے، جن کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ بھی پیغمبر علیہ السلام رکھا کرتے تھے۔ روزہ وہ عمل ہے، وہ عبادت ہے کہ جس کا ثواب اللہ رب العزت والجلال نے اتنا عظیم الشان بیان فرمایا ہے کہ کسی اور عمل و عبادت کے بارے میں باری تعالیٰ کی جانب سے ایسے ثواب کا اور اجر کا تذکرہ نہیں کیا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک خود فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ انسان صرف میری رضا کے لیے رکھتا ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ کتنا بدلہ دیں گے ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارے وہم و گمان اور تصورات سے بھی بالاتر ہو۔ چنانچہ پہلا سوال پیغمبر علیہ السلام نے یہی فرمایا، من اصبح منکم اليوم صائما، بتاؤ بھئی آج کس نے روزہ رکھا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سبقت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ انا، اے اللہ کے رسول یہ سعادت مجھے میسر ہوئی ہے اور میں نے آج روزہ رکھا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان کو دعا دی، پھر اگلا سوال کیا، من عاد منکم اليوم مریضا، بتاؤ بھئی تم میں سے کس نے بیمار کی مزاج پرسی کی؟ اس سوال کے ذریعے بھی نبی پاک علیہ السلام بیماروں کی مزاج پرسی کی ترغیب دے رہے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، کیونکہ یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اگر اس کا کوئی بھائی بیمار ہو جائے تو وہ اس کا حال چال معلوم کرے، مزاج پرسی کرے، خیریت دریافت کرے۔
یہ سنت ہے پیغمبر علیہ السلام کی، اور جس کا اتنا ثواب ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من عاد مریضا غدوة یصلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی، جو آدمی صبح کے وقت کسی بیمار کی مزاج پرسی کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے برابر اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور جو شام کے وقت کسی بیمار کی مزاج پرسی کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کی عیادت اور مزاج پرسی کے سلسلے میں ذکر فرمایا۔ اور جب آپ کسی کی مزاج پرسی کریں گے، حال چال معلوم کریں گے، تو چاہے وہ آپ کے ساتھ کتنی دشمنی رکھنے والا ہو، اپنے دل میں آپ کے لیے جگہ رکھنے والا نہ ہو، اگر آپ مشکل کی گھڑی میں اس کے ساتھ کھڑے ہوئے دکھائی دیں گے تو سخت سے سخت انسان بھی، سخت سے سخت دل انسان کا دل بھی نرم ہوگا، پگھلے گا، اور جس دل میں آپ کے لیے نفرت و عداوت اور دشمنی پائی جا رہی ہوگی، اس دل میں آپ کے لیے محبت و مودت اور الفت کے جذبات بھرتے چلے جائیں۔ چنانچہ یہی سوال پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من عاد منکم اليوم مریضا، بتاؤ آج کس نے بیمار کی مزاج پرسی کی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس سوال کا جواب دینے میں بھی سبقت فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ انا، اے اللہ کے رسول یہ سعادت بھی مجھے نصیب ہوئی۔ پھر آپ نے تیسرا سوال کیا من شہد منکم الجنازۃ اليوم، بتاؤ تم میں سے کس نے جنازے میں شرکت کی؟ آپ نے اس سوال کے ذریعے ترغیب دی کہ جس طرح ایک مسلمان کا یہ حق ہے کہ اگر اس کا بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی مزاج پرسی کی جائے، اسی طرح یہ بھی حق ہے مسلمان کا کہ اگر اس کا کوئی بھائی اور بہن اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہ اس کے جنازے کو کاندھا دے اور اس کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے کرے، اس کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کرے۔ آپ نے سوال کیا کہ بتاؤ تم میں سے کس نے اس نیکی کو اختیار کیا ہے اور اس اچھے عمل کو اس نے اپنی زندگی کے اندر جگہ دی؟ اس سوال کے جواب میں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سبقت فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ انا، اے اللہ کے رسول یہ سعادت بھی مجھے نصیب ہوئی۔ پھر چوتھا اور آخری سوال پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں من اطعم منکم اليوم مسکینا، بتاؤ تم میں سے کس نے کسی بھوکے کو، مسکین کو، ضرورت مند کو، پریشان حال کو کھانا کھلایا؟ جس کے پاس پیٹ بھر کھانا نہیں تھا، جو بھوک کی شدت کے اندر مبتلا تھا، جو پریشان حال تھا، محتاج تھا، بتاؤ تم میں سے کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس خدمت کی توفیق بخشی ہے؟ اس سوال کے جواب میں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبقت فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ انا، اے اللہ کے رسول یہ سعادت بھی مجھے میسر ہوئی۔ جب ان چاروں سوالات کے جوابات پیغمبر علیہ السلام کے سامنے آ گئے تو آپ نے پھر اس کا نتیجہ ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا مجتمع هذه الخصال في رجل في يوم الا دخل الجنہ، یہ ہے اصل چیز۔ فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ جس انسان کی زندگی میں یہ چاروں کی چاروں خصلتیں اور عادتیں ایک دن میں اکٹھی اور جمع ہو جائیں تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ضمانت دے دی پیغمبر علیہ السلام نے اس کو جنت میں داخلے کی، گارنٹی ملی پیغمبر علیہ السلام کی جانب سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
ہم غور کریں اپنی زندگی میں، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں کہ جن 4 اعمال کی پیغمبر علیہ السلام نے ترغیب دی ہے، کیا ہم دلچسپی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، قصد و ارادہ کر کے ان اعمال کو انجام دینے کی فکر کرتے ہیں؟ کیا نفلی روزوں کا اہتمام ہماری زندگی میں پایا جاتا ہے؟ آج کل سردیوں کا موسم ہے جو روزہ رکھنے کے اعتبار سے نہایت ہی سازگار ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے تو فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، موسم سرما ٹھنڈک کا زمانہ مسلمان کے لیے بہار کا موسم ہے۔ کیوں؟ لیلہ طال فقام، سردیوں کی راتیں لمبی ہوتی ہیں تو رات کے آخری پہر میں اٹھ کر عبادت کرنا بہت آسان ہے۔ وَقَصُرَ نَهَارُهُ فَصَامَ، اور سردیوں کے دن چھوٹے ہوتے ہیں، روزہ رکھنا بہت آسان، نہ بھوک لگے، نہ پیاس لگے، نہ تعب اور تکان کا سامنا کرنا پڑے، انسان صبح کو سحری کرے، آسانی کے ساتھ افطار کر لے گا، اور درمیان میں اسے بھوک و پیاس کی شدت کا کسی طرح بھی احساس نہیں ہوگا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا الغنیمۃ الباردہ الصوم فی الشتاء، موسم سرما میں روزہ رکھنا بہت آسان مال غنیمت ہے۔ غنیمت کا وہ مال جو اسلامی سرحدوں پر پہرا دینے والے فوجی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے بعد، ان پر غلبہ حاصل کرنے کے بعد حاصل کرتے ہیں، سردیوں میں چھوٹے چھوٹے دنوں میں روزہ رکھ کر آسانی کے ساتھ غنیمت ہمارے حصے میں آ سکتا ہے، اور ہم بہت سے اجر و ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں، حسنات اور نیکیوں کو سمیٹ سکتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ سوالات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے پیش کر کے ان کو ترغیب دی کہ ان نیکیوں کو انجام دینے کی فکر کرو۔ ہمیں بھی اپنا محاسبہ اس حوالے سے کرنا چاہیے کہ یہ اعمال ہماری زندگیوں میں دکھائی دیتے ہیں یا نہیں دکھائی دیتے؟ ہم بیماروں کی مزاج پرسی کرتے ہیں نہیں کرتے؟ جنازوں میں شرکت کی عادت ہماری ہے یا نہیں؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی جنازے میں شریک ہو یہاں تک کہ اس کی نماز پڑھی جائے تو اس کو 1 قیراط ثواب ملے گا، اور جو جنازے کے ساتھ اتنا شریک ہو کہ اس کی تدفین بھی کر دی جائے، قبرستان تک جائے، تو اس کو 2 قیراط ثواب ملے گا۔ اور قیراط کوئی معمولی وزن رکھنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ 2 بڑے بڑے پہاڑوں کے وزن کے برابر اللہ رب العزت والجلال ثواب عطا فرمائے۔ جنازوں میں شرکت ہو، یہ سمجھ کر شرکت کی جائے کہ ہم پیغمبر علیہ السلام کی سنت و ہدایت پر عمل کر رہے ہیں، اپنے نام اعمال کو حسنات اور نیکیوں سے بھر رہے ہیں، کسی کو منہ دکھانے کے لیے اس نیت سے شرکت اگر کی جا رہی ہے تو یہ نیت اچھی نہیں ہے۔ نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے، باری تعالیٰ کی خوشنودی ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ضرورت مندوں، پریشان حال لوگوں کے کتنا کام آتے ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں اپنی بھوک مٹانے کا موقع عطا کیا ہے، وہ حیثیت دی ہے کہ ہم اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم اپنے آس پاس رہنے والے ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، جنت میں کچھ بالا خانے، شاندار محلات ایسے ہوں گے کہ جن کا اندر کا منظر باہر سے دکھائی دے رہا ہوگا اور باہر کا منظر اندر والوں کو دکھائی دے رہا ہوگا۔ دیواریں
ایسی شیشے کی ہوں گی کہ کوئی چیز وہاں پر ڈھکی اور چھپی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا لمن فیہا یا رسول اللہ، لمن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایسے شاندار بالا خانے اور عمدہ محلات کس کو نصیب ہوں گے؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وصلى باللیل والناس نیام، جس انسان میں 3 خصلتیں اور عادتیں ہوں گی اللہ اس کو جنت کے ان عظیم الشان بالا خانوں کا مستحق بنائے۔ کون لوگ ہوں گے وہ؟ نمبر 1 وہ جن کی زبانیں پاکیزہ ہوتی ہیں، جو خوش کلام ہوتے ہیں، سنجیدہ اور مہذب گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں، جن کی زبان لٹمار نہیں ہوتی، جو تو تڑاک سے بات کرنے والے نہیں ہوتے، جو بد تہذیبی اور بد گفتاری کرنے والے نہیں ہوتے، بلکہ ان کی زبان میں نرمی ہوتی ہے، متانت ہوتی ہے، شیرینی اور مٹھاس ہوتی ہے، ایسی کشش ہوتی ہے کہ وہ بولتے ہیں تو دلوں میں ان کی بات اثر کرتی چلی جاتی ہے۔ غصہ بھی اگر ان کو آتا ہے تو تحمل و برداشت کی صلاحیت ان کے اندر ہوتی ہے، غصے میں بھی وہ اپنی زبان کو بے لگام اور بے قابو نہیں ہونے دیتے۔ آپ نے فرمایا کہ جنت کے ان عظیم محلات کا مستحق بننے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ہماری زبان قابو میں رہنی چاہیے، ہماری زبانوں پر گالی نہ ہو، غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، دل آزاری کے جملے نہ ہو، لوگوں کی عزتوں سے ہم کھیلنے والے نہ ہوں، بلکہ نہایت وقار و متانت، سنجیدگی اور تہذیب کے دائرے میں ہم گفتگو کرنے والے ہوں، بڑوں کا ادب و احترام ملحوظ رکھنے والے ہوں، چھوٹوں کے ساتھ شفقت و محبت کا مظاہرہ کرنے والے اور اسی انداز کی زبان استعمال کرنے والے۔ دوسری صفت آپ نے بیان فرمائی وَأَطْعَمَ الطَّعَامِ، جنت کے ان بالا خانوں کے مستحق وہ خوش نصیب لوگ بنتے ہیں جو ضرورت مندوں کا پیٹ بھرتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بھوکوں کی بھوک مٹاتے ہیں، اپنا بھی پیٹ پالتے ہیں اور دوسروں کا پیٹ پالنے کی بھی فکر کرتے ہیں۔ اور تیسری صفت پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائی وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، یہ خوش نصیب لوگ وہ ہیں کہ رات کے اس پہر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر راز و نیاز میں مشغول ہوتے ہیں جب دنیا سوئی ہوئی ہوتی۔ لوگ میٹھی نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، گرم گرم بستروں میں خواب غفلت کے اندر مشغول ہوتے ہیں۔ اللہ کے کچھ نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو رات کے آخری پہر میں اپنی نیند کو قربان کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، منانے کے لیے بستر چھوڑ دیتے ہیں اور بارگاہ الہی میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہونے کی حالت میں عبادت کرتے ہیں، رکوع کی حالت میں عبادت کرتے ہیں، سجدے کی حالت میں عبادت کرتے ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کا تذکرہ تعریفی جملوں کے ساتھ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مقدس میں فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے پہلو خوابگاہوں سے الگ ہو جاتے ہیں، بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ کو منانے کے لیے، اپنے پروردگار عالم کو پکارتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کی جانب سے حاصل ہونے والے انعامات اور رحمتوں کو حاصل کرنے کی تمنا، آرزو، طمع اپنے دل کے اندر رکھتے ہوئے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو مال و دولت، جو سرمایہ ہم نے ان کو عطا کیا ہے ہماری رضا حاصل کرنے کی نیت سے، وہ اس کو خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، استعمال کرنے والے ہوتے ہیں۔
تو اگر ہم اللہ کا مقرب بن کر اس دنیا میں جینا چاہتے ہیں، اور جس طرح اللہ کے دوستوں نے مقام رفیع اور مقام بلند کو حاصل کیا، جن کو اولیاء اللہ کا لقب باری تعالی کی جانب سے عطا کیا گیا، ان کی فہرست میں اگر ہم اپنا نام شامل کرانا چاہتے ہیں تو جیسی پاکیزہ زندگی ہمارے ان اکابر و بزرگان دین نے، اللہ کے ولی لوگوں نے گزاری ہے، ایسی ہی پاکیزہ زندگی اور مثالی زندگی ہمیں اور آپ کو بھی گزارنی ہوگی۔ اپنی زندگی کو قیمتی بنانا ہوگا، اپنے وجود کو نافع بنانا ہوگا، اور زندگی کے ان مختصر سے ایام کو، اس مختصر سے عرصے کو اللہ رب العزت والجلال کی مرضی اور منشا کے تابع بن کر گزارنا ہوگا۔ دنیا کی اس زندگی کو اگر ہم نے اللہ کی مرضی کے تابع بنا لیا تو آخرت کی جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اللہ وہاں ہمیں اور آپ کو اپنی مرضی کے مطابق جینے کا موقع عطا فرمائے۔ دنیا کی اس چھوٹی سی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزار لے تو آخرت کی دائمی زندگی اللہ ہمیں اپنی مرضی کے مطابق جینے کا موقع دے۔ جنتیوں سے وعدہ کیا گیا، لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ وہ جنت کے جس میں جانے کے بعد کوئی نکلے گا نہیں، کسی کا جی نہیں چاہے گا باہر نکلنے کا، ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت اس کا مستقر اور ٹھکانہ بن جائے گا۔ کیسی لطف بھری زندگی ہوگی وہاں پر۔ اللہ فرماتے ہیں جو تمہارا جی چاہے گا اگلے ہی لمحے وہ چیز تمہارے سامنے موجود ہو، جس کا تم آرڈر دو گے، مطالبہ کرو گے، مطالبہ اور آرڈر پورا بھی نہیں ہو پائے گا اور اللہ کے حکم سے وہ چیز تمہارے سامنے آ جائے گی۔ لیکن یہ نعمت اور سعادت انسان کو کب نصیب ہوگی؟ جب وہ اللہ کی مرضیات کے تابع دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو بنائے گا۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کا مستحق بنا دیتے ہیں، اور وہ کون سی بدعمالیاں ہیں جن کے ارتکاب کی وجہ سے انسان اللہ کی نگاہ رحمت سے گر جاتا ہے اور اس کے غصے اور غضب کا مستحق بنتا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا۔ اللہ پاک تین کام تمہارے لیے پسند فرماتے ہیں، اور تین کاموں سے اللہ رب العزت والجلال ناراض ہوتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، اللہ کو ناپسند ہیں وہ تین کام انسانوں کی زندگی۔ اگر ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے تو وہ تین کام کرنے ہوں گے جن سے اللہ راضی ہوں گے۔ وہ کون سے تین کام ہیں؟ پہلے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا، ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ ہی کی عبادت کرو، اسی کو معبود و مسجود، مشکل کشا اور حاجت روا مانو، اور اس کی خدائی اور الوہیت میں کسی کو ساجی اور شریک قرار دینے والے مت بنو۔ دوسرا کام کیا ہے؟ وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَتَفَرَّقُوا، اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، دینی تقاضوں پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے والے بنو، اور آپس میں تفریقہ، انتشار اور اختلاف کو ہوا دینے والے مت بنو۔ اگر بات بات پر تم آپس میں لڑائی جھگڑا پیدا کرو گے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا کام کرو گے، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں رکھنے کا کام کرو گے، اور اپنی اجتماعیت کے شیرازے کو منتشر کرنے کا کام کرو گے تو اللہ کی نگاہ رحمت سے بھی گرو گے، دنیاوی ناکامی بھی تمہارا مقدر بنے گی اور اخروی ذلت بھی تمہارا نصیبہ ہوگا۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا
ان اللہ مع الصابرین، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ماننے والے بنو، آپس میں جھگڑو مت، اختلاف و انتشار کو ہوا مت دو، متحد اور متفق ہو کر دنیا کی اس مختصر سی زندگی کو گزار لو، اس لیے کہ اگر تم آپس میں جھگڑتے رہے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم ناکام ہو جاؤ گے، کامیابی تم سے دور ہوتی چلی جائے گی۔ جم جاؤ دین کے راستے پر، ایمانی تقاضوں پر مضبوطی کے ساتھ چلتے رہو، اللہ کی نصرت و مدد تمہارے شامل حال ہوگی۔ یہ دوسرا عمل ہے جس کو انجام دے کر انسان اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتا۔ تیسری چیز پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائی، وَأَن تُنَاصِحُوا مَن وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ، اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو جن لوگوں کو اللہ نے تمہارا ذمہ دار بنایا ہے، جن کے ہاتھوں میں باری تعالیٰ نے تمہارے معاملات کو رکھا ہے، جو کسی بھی حیثیت سے تمہارے مربی، نگراں، سرپرست، بزرگ اور بڑے ہیں، ان کی خیر خواہی کرنے والے بنو، ان کی مان کر زندگی گزارو، ان سے مشورے لو، ان کی رہنمائی میں اپنی زندگی کے مختلف اقدامات کرو، فیصلے ان سے پوچھ کر کیا کرو۔ یہ نہایت اہم ہدایت ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی۔ آج ہم جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں تو ایسے اپنے آپ کو عقل مند اور فہیم اور دانشور سمجھنے لگتے ہیں، اور کتنے نوجوان ایسے ہیں جو ایسی خودسری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں کہ جن کو نہ بڑوں کے مشورے کا خیال ہوتا ہے، نہ بزرگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا کوئی لحاظ ہوتا ہے، وہ خود جو فیصلہ کرتے ہیں اسی کو صحیح سمجھتے ہیں، بڑے اور بزرگ ان کو جو مشورہ دیتے ہیں ان کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت، اہمیت اور وقعت نہیں ہوتی۔ یہ طریقہ انسان کو اللہ سے دور کر دے گا، اللہ کا مقرب نہیں بنائے گا۔ البرکۃ مع اکابرکم، زندگی کو اگر خیرات و برکات سے مالا مال کرنا چاہتے ہو تو اپنے بڑوں اور بزرگوں کی رہنمائی میں تمہیں زندگی گزارنی ہوگی۔ تم گھر میں ہو تو ماں باپ، تاؤ، چچا اور گھر کے دوسرے ذمہ داروں کے مطیع و فرما بردار بن کر، ان کے ماتحت بن کر زندگی گزارو۔ علماء اور ائمہ کرام اور سماجی اعتبار سے ذمہ دار لوگوں کے مشورے کے مطابق اپنی زندگی کے امور کو انجام دو، اللہ دنیاوی کامیابیوں سے بھی سرفراز فرمائیں گے اور اخروی سعادت بھی مقدر ہو۔ یہ تین کام وہ ہیں جو انسان کو اللہ کی مرضیات پر چلنے والا بنائیں گے، اور اس کے بعد تین کام پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائے جو انسان کو اللہ کی نگاہ رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ ان کو ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَسْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اللہ پاک ناپسند فرماتے ہیں بیکار کے بحث و مباحثے اور فضول گوئی کو، خام خواہ وقت کو ضائع کرنے والے مت بنو، بیکار کی مجلسیں سجانے والے اور آراستہ کرنے والے مت بنو، جیسا کہ آج لوگوں کی عادت بن گئی ہے، دیر رات تک دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ایران توران کی بحث و مباحثے کے اندر لگے رہتے ہیں، زندگی کے قیمتی اوقات کا خون کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں۔ رات کا وہ پہر جس میں اٹھنے کی تیاری ہونی چاہیے اس میں سونے کی تیاری ہوتی ہے، اور پھر صبح 10 بجے 11 بجے جا کر آنکھیں کھلتی۔ تو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ اس طرح کے قیل و قال کو اور بحث و مباحثے کو ناپسند فرماتا ہے۔ قیل و قال کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم کسی کی ٹوہ میں مت لگو، تجسس کی عادت مت ڈالو، اپنی فکر کرو، دوسروں کی زندگی میں جھانکنے کی عادت مت ڈالو۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ كَسْرَةَ السُّؤَالِ، اللہ پاک ناپسند فرماتے ہیں بیجا سوالات کو، خام خواہ کے سوالات مت کیا کرو، جب ایک واضح بات تمہارے سامنے آ جائے تو اس پر عمل کرو، بیکار کے میم میخ نکال کر بات کو بڑھانے کی کوشش مت کرو۔
جو لوگ کرنا نہیں چاہتے وہی سوالات کرتے ہیں، اور جن کی زندگی میں عمل کا جذبہ ہوتا ہے تو جب واضح بات ان کے سامنے آ جاتی ہے تو پھر وہ عمل کرتے ہیں، سوالات کے پیچھے نہیں پڑتے۔ اور آخری چیز ارشاد فرمائی وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اللہ ناپسند فرماتے ہیں اس بات کو کہ تم مال کو ضائع کرنے والے بنو۔ اسراف اور فضول خرچی یہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ آج یہ وبا اور بیماری بھی ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر عام ہے، خاص طور پر شادی بیاہ اور تقریبات کے موقع پر کتنی فضول خرچی ہوتی ہے اور کس طرح پانی کی طرح پیسہ بہایا جاتا ہے، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ دسیوں بیسیوں رسمیں ہیں جن کو پورا کیے بغیر ہماری خوشی کی تقریب اختتام کے مراحل تک نہیں پہنچتی، اور اس میں لاکھوں روپے نظر کر دیے جاتے ہیں، برباد کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو ایک ایک پائی کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں سے یہ مال حاصل کیا تھا اور کس راستے میں اس مال کو خرچ کیا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے مال کو بھی اللہ ہمیں اپنی مرضی اور منشا کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق بخشے۔ اپنا محبوب اور مقرب اللہ پاک ہم سب کو بنائے۔ اپنی توفیق سے جو باتیں باری تعالیٰ نے اس وقت کہلوائیں، اللہ پاک ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔